میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنیں، میں آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور جو حدیث شریف پڑھا گیا ہے، اس کا تعلق ہے اصلاح سے۔ یہاں پر جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ تمام کے تمام علماء کرام اپنے آپ میں ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور ایک مکمل مرشد بھی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت پیر و مرشد شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گروروی نقشبندی خلیفہ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاب گری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ استاد مکرم استاد العلماء حضرت مولانا طیب القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کلیمی چترویدی جو پورے ہندوستان میں چاروں وید سے قرآن و حدیث کے مطابق اصلاحی بیانات کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے شعراء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ اصل میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو نیت جیسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف اور صحیح ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اکثر و بیشتر میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔
ہمیں علماء کرام کے بیانات سننا ہے. جہاں ہم دوسرے چیزوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیے ہیں اور کر دیتے ہیں، وہاں پر ہم کیوں نہیں علماء کرام کے بیانات کو سنیں گے، علماء کرام کو بلا کر کے ان کی نصیحت کو سن کر کے اپنے دل پر اتار کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بہت ہی مبارکباد ہے، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعلیٰ پٹی کے تمام مسلمانوں کو، تمام نوجوانوں بزرگوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے مشورہ کیا اور یہ مجمع کو جمع کیا اور یہاں پر ایک اسلامی اجتماع کو قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے پیسے کو، آپ تمام کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے. ابھی میں نماز سے قبل نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا. کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پوری رات جلسہ کرنا ہے، کرانا ہے، تو 3 گھنٹہ میں کیا ہو جائے گا. بات حقیقت ہے کہ دین، ہمارا دین اتنا متبرک ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ صرف لفظ بسم اللہ پر مفتی تنویر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یہاں آپ کے محلہ کے ہیں، لفظ بسم اللہ پر جب تقریر ہوتی ہے، صرف بسم اللہ پر 3 مہینہ تک تقریر ہوتی رہتی ہے. جب بخاری شریف ہم لوگ شروع کیے تھے تو رمضان کے بعد سے بقرعید مکمل ہو گیا اور بقرعید کے بعد سے محرم مکمل ہو گیا. بسم اللہ کی حقیقت، حقانیت، ان کے فضائل مکمل نہیں ہوئی. 3 مہینہ لگاتار بیان بخاری شریف میں بحث ہوتی رہی. علماء کرام کو شیخ الحدیث صاحب تمام کو سمجھاتے تھے بسم اللہ کی فضیلت، تب بھی کسی کا دل مطمئن نہیں ہوا اور نہیں چاہ رہا تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا یامن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں آپ تو ہم کم کر دیے ہیں، پہلے 6 مہینہ تک بسم اللہ ہی کے اوپر تقریر ہوا کرتی تھی. تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ، ان کے تفاسیر، ان کی فضیلت بیان کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عشاء کے بعد سے فجر ہونا مکمل نہیں ہو سکتا. میں ادنا سا طالب علم ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ادارہ مدرسہ نظامیہ اشرف المدارس لیہ، یہاں پر جتنے نوجوان بزرگ کو تو نہیں کہتے کہ لیکن نوجوان جو بھی ہیں حافظ قاری عالم، وہ ضرور مدرسہ نظامیہ کا طالب علم ہوگا. میں بھی ایک مدرسہ نظامیہ اشرف المدارس لیہ کا طالب علم ہوں اور اپنے استاد محترم مولانا طیب القاسمی کا دیا ہوا نام، میرا نام عبدالغنی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب ہم اصلاح کے غرض سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کو لائے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اس بیماری کو صحیح کیا جائے، تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہی دوا دیا جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے پیچھے جتنا چاہے چل لے اور جتنا بھی چاہے اس کی غیبت، چغل خوری جو کچھ بھی کر لے، آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ سورہ حجرات میں 27واں پارہ میں، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تمام مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی. اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے تنازع ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تو فرمایا اپنے بھائیوں کے اندر عدل، انصاف سے کام لیا جائے، محبت سے کام لیا جائے اور اس کو صلح کرا دیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک
کہ خبردار کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی جٹھیا صاحب ہو، کوئی سرپنچ صاحب ہو، کوئی مکھیا صاحب ہو، کوئی ایم ایل ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی مکھ منتری ہو، پردھان منتری ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، خبردار بادشاہ تم اپنی جگہ پر ہو، خبردار بادشاہ تم اپنی جگہ پر ہو، مکھیا تم اپنی جگہ پر ہو، حافظ قاری عالم مولانا مفتی اللہ نے بنا دیا ہے، آپ کا مرتبہ اللہ نے جو رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے، کوئی مرد کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے، کوئی انسان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے، کوئی مرد کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے تو وہ ایک مرد دوسرے مرد پر ہنسے، اس کا مذاق اڑائے، اور نہ کسی عورت کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ کسی پر کوئی مرد نہ کوئی عورت کسی پر الزام لگائے۔ آج اگر کوئی مکھیا ہے، سرپنچ ہے، یا حافظ قرآن ہے یا عالم ہے، اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس پر اللہ کی بڑی کھینچائی ہے۔ فرمایا نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے اور نہ کسی پر الزام لگائے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب یا کوئی مکھیا بھی یا سرپنچ صاحب یا آج کل کے ہمارے نوجوان جو اپنے ہاتھ میں زخم ہو جاتا ہے، تھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مشکلات کاٹ کر کے کلکتہ، ممبئی، بنگلور میں سال سال رہ کر کے تھوڑا تھوڑا روپیہ جمع کر کے جب محلہ آتا ہے، اپنے گاؤں آتا ہے، اپنے وطن آتا ہے تو وہ بلڈنگ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، زمین خریدتا ہے اور طرح طرح کے اچھے اچھے لباس پہنتا ہے۔ ہمارے محلہ کے کچھ لوگ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو نا ہمیں پیسہ ہی تو ہوگا اس لیے گھر بنا لیا، پتا نہیں وہ برسوں سالوں سال ہزار روپیہ کہہ کے جمع کیا اور گھر بنایا، برسوں کا محنت کر کے دکان بنا لیا، برسوں کا محنت کر کے گاڑی خرید لیا، برسوں کا محنت کر کے اپنا کوئی ایک پہچان بنا لیا، بس جہاں اس کی پہچان بننا شروع ہوا، جہاں اس کا گھر بننا شروع ہوا، فوراً ہم کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ہے تو مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک شخص میں جانتا ہوں، ایک شخص 10 سال سے نماز پڑھاتا ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد سے 11:30 بجے رات تک ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور آج تک انہوں نے مدرسے کی ایک رسید بھی ہاتھ میں نہیں پکڑا۔ اور مجھے جب انہوں نے اپنا گھر بنایا، وہ حافظ قاری صرف حافظ ہے، جب انہوں نے محلے میں گھر بنایا تو گزشتہ مجھ کو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے مدرسہ کا چندہ کر کے اپنا گھر بنانا، خدا کی قسم یہ مسجد کے منبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آج تک وہ مولوی نے رسید نہیں پکڑا، لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھیے مدرسہ کا چندہ کر کے بلڈنگ بنا۔ اسی طریقہ سے ایک بچہ
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن نے اس میں صاف لفظ میں منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا بچو کثیرا من الظن، بہت سارے برے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض جو تم سوچ رکھتے ہو، گمان رکھتے ہو، اسم وہ گناہ ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی تہمت مت کرو۔ آپ تو تہمے لگتے ہیں، محلہ کے لوگ تہمے لگ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا تہمے لگ جاتے ہیں۔ ہر تو بات یہ ہے کہ جب بیٹا بیٹی کا جب شادی کرتا ہے تو ماں بیٹی، ماں بہن بیٹے کے پاس تہمے لگ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میری پتو میرے بیٹے کو کیا کیا سکھاتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت، بیٹی نہیں ہوتی تو ہم لوگ ہوتے ہی نہیں۔ عالم یہ ہے کہ آدمی برسوں کی محنت 1000 روپیہ جمع کر کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، 5-10 لاکھ روپیہ خرچہ کرتا ہے۔ غریب یا آدمی آج کل کے حالات ایسا ناسور بن چکا ہے کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی 2-4 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیتا ہے، قرضہ لے کر، لون پہ اٹھا کر کے، طرح طرح سے۔ آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور کیے ہیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو ایک بیٹی کو بھی شادی کر دے اس کا گھر بسا دے، ایک بہن کو بھی شادی کر دے اس کا گھر بسا دے تو جنت واجب ہوتی ہے۔ 2 پر بھی یہی ہے، 3 پر بھی یہی ہے، 4 پر بھی یہی ہے، اور ان کی فضیلت بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ جب آدمی اپنی بیٹی کا شادی کرتا ہے تو جب خرچ ہو جاتے ہیں، شادی یا رخصتی ہو جاتی ہے، اور رخصتی کے بعد دوبارہ جب بیٹی اپنے گھر آتی ہے یعنی میکے آ جاتی ہے تو بیٹی کا باپ ان کی ماں سے پوچھتا ہے، یعنی شوہر اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھتا ہے، اے فلانے کی امی یہ بتلاؤ کہ ہماری بیٹی داماد کیسا ہے، مطلب ہماری بیٹی داماد کا آپس میں میل محبت کیسا ہے۔ جب اہلیہ محترمہ یہ کہتی ہے کہ فلانا کے ابو بیٹی داماد ماشاءاللہ بہت خوش ہے، دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتی رہتی ہے اور آپس میں ہمیشہ ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو باپ کا دل چوڑا ہو جاتا ہے اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اس کا دل سکون ہوتا ہے کہ میرے پیارے اللہ قرض تو ہوا لاؤن میں پیسہ لیے تو لیے، بھائی سے قرضہ لیے تو لیے، زمین بھرنا لیے تو لیے، لیکن میری بیٹی داماد خوش ہے، اپنی بیٹی پر جو خرچ کیا، شادی میں جو خرچ کیا اس کا حاصل ہو چکا کہ میری بیٹی داماد، میری بیٹی اپنی شوہر سے اور میرے داماد ہماری بیٹیا سے بہت خوش ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک باپ کا آخری جو خوشی ہے وہ بیٹی کو اس کے سسرال میں خوش رکھنا اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا۔ سب سے آخری جو تمنا ہوتی ہے باپ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ میری بیٹی کسی بھی طریقہ سے خوش رہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ بیٹی کے بارے میں باپ جب ماں سے پوچھتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی خوش ہے، جب اہلیہ نے کہتے ہیں خوش ہے تو باپ پھولے نہ سمائے اور دل میں سکون ہوتا ہے۔ اسی جگہ جب بیٹا کی شادی ہوتی ہے تو 99% برائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب بیٹی کا شادی ہوئی، بیٹی داماد 1 گھنٹہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے یوں ہی بیٹھا تو 2 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، باپ کو نہ ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، ساس سسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایک دوسری کی بیٹی اپنی بہو بن کر آئی اور آپ کا ہمارا بیٹا جب گھر کے اندر کمرے کے اندر 1 سے 2 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، 1 آدھ گھنٹہ بلو ٹگرتا یا دوسرے کام میں نہیں لگتا ہے، اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے، فوراً ہمارے
کہ چلو بہو کو بھی سکون ہوتا ہے کہ چلو اتنا چلتا رہتے ہوئے ہمارے ساس و سسر ہمارے شوہر کو ہم سے جدا نہیں کرنا چاہتے. پھر وہی بہو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے. وہی بیٹا جہاں 10,000 بھیجنے کا 20,000 بھیجتے ہیں. لیکن اگر شادی ہوئی اور ہفتہ نہیں لگا اور پہنا شروع انگلیاں شروع چہرے گویاں شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ آج سے ہمارا اور باپ کا کے درمیان ماں کے درمیان دراڑ پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں, بیٹی سے جو محبت رکھتے ہیں, بیٹی سے جو انسیت رکھتے ہیں, آپ کو مبارک. بیٹی سے محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے اتنے زیادہ محبت کی تاریخ میں کوئی اتنا محبت نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کے تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ بغیر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے بغیر کسی غزوہ, کسی جہاد, کسی سفر میں چلے گئے. کہیں نہیں لکھا ہوا. ہر تاریخ کی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ, کسی جہاد, کسی سفر میں جاتے تو آخری جو ملاقات ہوتی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آخری ملاقات ہوتی. اور جب واپس آتے کسی سفر, غزوہ, جہاد سے تو سب سے پہلے ملاقات جو ہوتی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو آپ کی بیٹی, جو جنت کی سردار, ان سے ملاقات کرتی. تو بیٹیوں کا بڑا رتبہ ہے. میں یہ اس بات سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیٹی کو عزت نہ دی جائے. بیٹی کو تو اتنا عزت دی جائے کہ ان کو وراثت دیا جائے. بیٹی کو وراثت دیجیے. آج اللہ نے کروڑوں کا سمپتی دیا, کروڑوں کا مال دیا, آپ کو مالک بنا دیا ہے. لیکن جب بیٹی کو وراثت دینے کا بات آتی ہے کہتے ہیں ارے بیٹی کو تو 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے دے, اب جو کچھ بھی ہے بیٹا کا ہے, بیٹا کا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اپنی بیٹیوں کا جو حق ہے وہ دیں. زمین اللہ نے دیا ہے, اس زمین میں سے جتنا بیٹیوں کا حق ہوتا ہے وہ دیں. بہنوں کا جو حق ہوتا ہے وہ دیں. جس طریقہ سے ہم اور آپ کسی کا 1 کٹھا زمین, 1 دھم زمین, 1 بگھا زمین, 1 انچ زمین, 1 بارش زمین کسی کا ہڑپ لیتے ہیں, اس ہڑپنے کی وجہ سے کسی کا 10-20 ہزار روپیہ نکل لیے, ہڑپ لیے, کسی کو جان بوجھ کر مارا, پیٹا, ستایا, یہ حقوق العباد میں شامل ہے. جب تک جس کو تھپڑ مارا گیا ہے, جس کا حق لیا گیا ہے, وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کر سکتا. اسی طریقہ سے کوئی شخص اپنی پھوپھی کا, اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا اور وہ لے کر کے کھا گیا اور ان کی موت ہو گئی, تو جب تک بہن معاف نہیں کرے گی اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لہذا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کی جو وراثت ہے اس میں حصہ دیں. بہنوں کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ حصہ دیں. تم یاد کرو تھا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو بچو بہت سارے برے گمانوں سے, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو, کسی کی ٹوہ مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت, چغلخوری مت کرو. چغلخوری کرنا, غیبت کرنا, جاسوسی کرنا, کسی کی ٹوہ میں لگ جانا, کسی کی پیچھے لگ جانا, کہ اس کو گرانا ہے, یہ ایسا گناہ ہے جیسا کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. مرغی
پسند کرتا ہے کیا کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یعنی غیبت کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. کسی کا چغلخوری کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. کسی کا جاسوسی کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہاں کسی کے لیے بدگمانی پھیلانا، بدگمانی اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے ذہن میں بسانا، اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. فرمایا اپنے تم سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے. اللہ خود کہتا ہے کہ کون پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلایا ہے، بدگمانی آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے، جاسوسی آپ نے کیا، پیٹھ پیچھے برائی کیا، غیبت کیا، چغلخوری کیا، ایک دوسرے کو لڑایا، ایک دوسرے کو سے جھگڑا کروایا، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریں، توبہ استغفار کریں. ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا ہے. غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ خدا سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم نے کسی کی غیبت کیا، چغلخوری کیا، جاسوسی کیا، ایک دوسرے کو لڑایا، لڑایا، ہم توبہ استغفار کر لیں. کسی کا کوئی حق ہے ہمارے اندر تو ہم اس سے معافی تلافی کرا لیں. اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے. ہم سے بھول چوک ہو گئی کہ ہم نے جاسوسی کیا، غیبت کیا، چغلخوری کیا، بہتان لگایا. اب اللہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، استغفار کریں، اور خاص طور سے اپنی بہنوں سے اگر کسی بھی طریقہ سے کوئی رنجش ہو گیا ہے، بھائیوں سے رنجش ہو گیا ہے، پڑوسیوں سے کوئی رنجش ہو گئی ہے، ماں باپ سے کوئی رنجش ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ماں باپ سے معافی تلافی کر لیں، بھائی بہن سے معافی تلافی کر لیں. آپ نے یہ نہیں کہتا، آپ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن بہن غریب ہے، ان کو چوتھا حصہ نہیں دے. اللہ کے راستے میں 25,000 روپے کا رسید بنا لے، 50,000 روپے کا رسید بنوا لے. اگر بہن غریب ہے یا امیر بھی ہے، اگر آپ نے اس کا حق نہیں دیا کہ یہ 50,000 روپے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ آپ کو چھٹکارا نہیں دلوائے گا. کیونکہ بہن کا جو حق ہے وہ جب تک آپ نہیں ادا کریں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جتنی بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے استاد علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.